اسلام مذہب سب سے زیادہ چھوٹی عمر کا مذہب ہے۔ اسلام مذہب سے بھی پہلے اور مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اسلام مذہب کی عمر بھائی 1400 سال ہے۔ بس 1400 سال پہلے حضور نے اسلام مذہب کی دعوت دی، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی اسلام مذہب کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اسلام مذہب کی تعلیم دینے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے مسلمان اور سب سے پہلے ایمان والے اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر تشریف لائے۔ بات صحیح کہ نہیں بھائی؟ دنیا میں سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ یہ نام یاد رکھنا آپ۔ لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی اور تھوڑا سوچنے پر مجبور بھی ہوں گے آپ۔ کس بات پر؟ سنیں آپ۔ میں نے کیا کہا؟ اسلام مذہب کی عمر 1400 سال ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں بھائی۔ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، دھیرے دھیرے بات کرتا ہوں اور انسان کے دل میں اتر جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام مذہب 1400 سال کی عمر کا مذہب ہے، لیکن پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ سکسیسفل اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں یہ ڈاٹ بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ آخر ایسا ہے کیوں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اسلام مذہب جنگیں ہونے کے بعد اور مسلمانوں نے زیادتیاں کیں، اس کے باوجود اسلام مذہب پھیلا ہے۔ یہ لوگوں کا ذہن ہے، لوگوں کی سوچ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو بتاؤں میں، اللہ کے رسول جو ہیں، جن کو لوگ آج کے دور میں اپنی زبان سے کون کون سے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، جان رہے ہو آپ؟ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ بتا دوں میں آپ کو کیا کہا حضور نے؟ سنیں آپ۔ حدیث رسول کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، من حمل علینا الصلاح فلیس منا۔ سمجھ گئے آپ؟ آپ نے فرمایا، جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے، جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اور اس کا اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ اگر کوئی مسلمان کرائم کرتا ہے تو ساری قوم کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں، یعنی سارے مسلمان ایسے ہیں۔
لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اتنا کامیاب کیوں ہے؟ اتنا اسلام مذہب آگے کیوں ہے؟ یہ جانیں آپ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ باہر اس کلپ کو سنتے ہیں وہ سرچ کریں، اور پوچھنے والے ہیں تو پوچھیں۔ آپ کے پاس فون ہے، اس فون میں گوگل ہے، گوگل سے پوچھ کے دیکھیں آپ۔ امریکہ کے اندر ایک صوبہ ہے جسے کیلیفورنیا کہتے ہیں۔ اس کیلیفورنیا کے اندر ایک فلمی اداکارہ، جو فلموں میں کام کرنے والی، بہت سپر اسٹار جس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے میرس ہٹن۔ میں نے کیا نام لیا؟ آپ بولیں۔ میرس ہٹن۔ وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عراق شہر جاؤں میں وہ نشانیاں دیکھنا چاہتی ہوں جو بمباری ہونے کے بعد، گولیاں برسنے کے بعد عراق کا کیسا نقشہ ہے، میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ اسلام مذہب دیکھیں کیسے آگے بڑھا ہے۔ وہ جب عراق آئی تو اس نے جو عراق کو تباہ کیا گیا، جو برباد کیا گیا، وہ ساری نشانیاں دیکھیں۔ اچانک وہ بابو شیخ محلے سے نکل رہی تھی، اس کی نظر حضور غوث پاک کے گنبد شریف پر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، سمجھے آپ؟ حضور غوث پاک کے گنبد شریف پہ۔ اس نے اپنے گائیڈ سے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ جب گائیڈ نے گاڑی روکی تو اس نے اپنے اس گائیڈ سے کہا کہ میں اس گنبد کے قریب جانا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے، یہ کس کا مزار ہے۔ اس گائیڈ نے کہا میڈم یہ مسلمانوں کے ایک اللہ کے ولی ہیں، اور ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس نے اپنے گائیڈ سے اجازت چاہی اور کہتی ہے میں ان کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں، اور مجھے وقت دیا جائے آدھے گھنٹے کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ میرس ہٹن آدھے گھنٹے کے لیے حضور غوث پاک کے روضے پہ آئی۔ آدھے گھنٹے پر غوث پاک کے روضے پر تھی تو ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی، وہ بیٹھی رہی۔ عصر کی نماز بھی ہو گئی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ساری نمازیں نکل گئیں۔ اب وہ گائیڈ انتظار کر رہا ہے۔ وہ گائیڈ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آیا اور غوث پاک کے روضے کے قریب آ کر کے کہا اس نے میڈم آپ نے یہ کیا کیا؟ ہمیں کہاں کہاں جانا تھا، ہمیں کیا کیا کرنا تھا، آپ نے سارا ہی معاملہ خراب کر دیا۔ آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرس ہٹن کا جملہ سنو آپ۔ میرس ہٹن کہتی ہے بھائی آپ جاؤ۔ اس نے کہا میڈم میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا نہیں آپ جائیے۔ میرس ہٹن کہتی ہے میں اب اس دیار سے اس وقت اٹھوں گی جب میرے ہاتھ میں اسلام کا دامن ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس نے کہا کہ میں نے امریکہ میں سکون تلاش کرنے کے لیے بہت ساری جگہیں استعمال کی، میں نے شراب کی بوتل بھی استعمال کی تاکہ مجھے سکون ملے، لیکن جیسے ہی میرا نشہ اترا تو نہ میری عزت میرے پاس، نہ میرے پیسے میرے پاس، اور نہ سکون میرے پاس۔ لیکن میں 8 گھنٹے سے اس روضے پر بیٹھ کر یہی سوچ رہی ہوں کہ جب
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پر اتنا سکون ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے روضے پر کتنا سکون ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسلام مذہب ایسے پھیلا ہے، اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج کل آپ اپنے پترکاروں کی رپورٹ پڑھ لیں، پوری دنیا کے اندر 13 لاکھ لوگوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔